غیر مسلم اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اگر کوئی ہندوستان میں نبی آتا تو پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، اس لیے یہ سارے جو تم باتیں کرتے ہو یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرقے کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ضرور بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور بھیجا ہے کہ بھائی ان کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ، انہیں خوشخبری یا ڈر سناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں خبردار کر دو۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھلا دیا اور کچھ لوگ اس کو مان گئے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی تو پھر ہم نے کیوں کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے نبی کون سے ہندوستان میں آئے تھے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہمارے نبی بھی تو عرب میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ ہمارا اعتراض صحیح ہوگا؟ بھائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر کے آیا، ہر نبی اپنے اپنے فرقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، شہر کے لیے نبی بن کر آیا۔ لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، ساری کائنات کے لیے رسول بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا، اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا تو ہم کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ بھائی ہمارے آقا جو ہیں وہ ساری کائنات کے نبی ہیں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہمارے نبی ہیں آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو اس کا تذکرہ ہندو دھرم کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اکثر لوگ علماء بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں کہ بھائی تمام ہندو دھرم کی ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور پہچان موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بھی ہندو دھرم کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ آتا ہے نا کہ ان کی جو آخری نبی ہوں گے، اوتار ہوں گے، ان کی جو ماں ہوں گی ان کا نام ہوگا شانتی۔ اب جب ہم اسلام کو ہم پڑھیں گے دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ آمنہ کے معنی شانتی، سکون، اطمینان۔ تو ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو بھائی تم اپنی کتاب کو مان لو نا، جو تمہاری کتاب جس کی تصدیق کر رہی ہے، جس کے بارے میں بتا رہی ہے، تو تم اپنی کتاب مان کے ہماری کتاب کو مان لو۔ اور یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے نبی ہیں، بلکہ سب کے لیے نبی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ غیر مسلم رہا۔ تو اس لیے یہ قیامت کے دن کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو اگر ہمارے پاس نبی بھیجتا تو ہم مسلمان ہوتے۔ بھائی اللہ نے سب کے پاس نبی بھیجا، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے، سب نے آ کر ہر قبیلے، ہر فرقے، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے بارے میں لوگوں کو خبر دی۔ ورنہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی وہ بھی سچی کتاب ہوگی، اور ان کی کتاب میں ایک منتر ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کتاب میں یہ ایک منتر 31 مرتبہ ہوگا، تو تم سمجھ لینا وہی آخری دھرم ہے، وہی سچا دین ہے، وہی سچی کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تمہاری کتاب سے ثابت ہے یہ قرآن کریم، تمہاری کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو یہ اعتراض کرے گا تو اس کا اعتراض قبول ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم تک تو دین پہنچا، اور جو یہ کہے گا نا کہ ہاں ہم تک دین نہیں پہنچا تو کہا جائے گا کہ تم نے اس دین کے بارے میں جو سچا دین تھا اس کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا، اور جب تمہاری کتابوں میں باتیں لکھی تھی تو تم نے اپنی کتابوں کی بات مان کر آخری نبی کو نبی کیوں نہیں مانا، آخری رسول کو آخری رسول کیوں نہیں مانا، تم نے قرآن کو سچی کتاب کیوں نہیں مانا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سوال کرے گا۔ تو یہ کہنا بالکل بیکار ہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ ہر مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، بھلے ان کے نام چینج ہو گئے، نام بدل گئے، لیکن کوئی نہ کوئی آیا اور اس نے آ کر اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتائی۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اب آپ دیکھو، قرآن کو پڑھو، آپ کے خود سمجھ میں آئے گا۔